السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں سعد سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قصے کی مختصر طور پر جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس کو طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب جو ہے اپنے بیانات کے اندر جھوٹی اور موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ اسی میں سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا سعد سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، اور اس کے اندر انہوں نے تحقیق نہیں کی، جانچ پڑتال نہیں کی کہ ہاں ذرا اس کی سند کو چیک کر لیں کہ اس کی سند صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں توفیق نہیں دیتا کہ وہ ذرا اس کی جانچ پڑتال کر لیں، لیکن عوام کے سامنے وہ برابر اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کر کے بیان کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں یہ حکم دیا ہے تمام ایمان والوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ لیکن اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں جو خاص طور سے طارق جمیل صاحب کے فالوور ہیں اور ان کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے ایکسپٹ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی کی بھی بات ہو اس کی چھان بین کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے چھان بین کرنے کا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے چھان بین کرنے کے لیے۔ کسی کی بھی بات بغیر دلیل کے، بغیر صحیح سند کے ہو تو اس کی تحقیق ضرور کریں، اور ایسے مولوی جو حوالہ نہ دیں اور اس طرح سے لوگوں میں واقعات قصے بیان کریں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ حضرت آپ نے جو یہ قصہ واقعہ بیان کیا ہے کیا اس کی سند صحیح ہے؟ سوال کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، کوئی بھی ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جان بوجھ کر کے، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مختصر طور پر جانچ پڑتال کے ساتھ وہ قصہ کس طرح ہے اور اس قصے کی سند میں کیا خامی ہیں، کیا علتیں ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ سعد سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے، بلکہ کالے تھے، بدصورت تھے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ سعد آپ جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس سے رشتے کے لیے۔ تو یہ رشتے کا پیغام لے کر کے گئے، اور جب ان کے گھر کے پاس پہنچے تو ان سے ملاقات ہونے پر
انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کے پاس آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کی لڑکی تھی وہ پردے کے آڑ سے سن رہی تھی یہ باتیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ان کی لڑکی بولی ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، سوچ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ایسا مت کرو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ میں راضی ہوں ان کے اس فیصلے سے، میں خوش ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کالے گورے کی نہیں دیکھ رہی ہوں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی راضی ہو گئی اور 400 درہم میں رشتہ طے ہو گیا اور شادی کر دی گئی۔ یہ واقعہ ترتیب محمد ارسلان اختر میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 220 سے 223 میں۔ اسی طرح سے یہ واقعہ سعید بن سعید ثنا محمد بن عمر الکلائی ان الحسن و قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے کئی کتابوں میں درج ہے، جیسے کتاب المجروحین لابن حبان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 سے 292 تک دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے الکامل لابن عدی کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2215 سے لے کے 2216 تک میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے مختصر طور پر اس کی سند کے بارے میں چیک کرتے ہیں۔ اس روایت کے سند میں راوی محمد بن عمر کے بارے میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روایت الحسن و قتادہ حدیثاً موضوعاً کہ یہ جو روایت آئی ہوئی ہے الحسن و قتادہ کے تعلق سے، ان کے ذریعے سے یہ موضوع من گھڑت ہے۔ دیکھیے المدخل للحاکم صفحہ نمبر 186 سے 205 تک میں۔ اسی طرح سے لسان المیزان کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 319 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس روایت کے راوی محمد بن عمر الکلائی کے بارے میں امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ نے کہا منکر الحدیث عن ثقات الناس، وہ ثقہ راویوں سے منکر حدیثیں بیان کرنے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں امام ابن عدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محمد بن عمر الکلائی ثقہ سچے راویوں، اعتماد کرنے والے راویوں سے یہ منکر روایت بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا ثقہ راویوں کا، سچے راویوں کا، بھروسہ کرنے والے راویوں کا نام لے کر کے منکر غلط روایتیں بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے الحاکم فی زوفا، الکامل فی زوفا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2215 پر۔ اسی طرح سے الزوفا والمتروکین امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی، اور اسی طرح سے حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے کہا منکر الحدیث جدن، یہ سخت منکر حدیثیں بیان کرنے والا ہے۔ کون؟ محمد بن عمر الکلائی۔ دیکھیے المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 پر۔ اور اسی طرح سے اس کی سند میں سعید بن سعید ہیں، یہ بھی کثیر الخطا اور ضعیف الحدیث ہیں جمہور محدثین کے نزدیک۔ پتہ چلا کہ یہ سعد سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ قصہ جھوٹ ہے، سچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے صلاحیت کے مطابق جانچ پڑتال کرنے کی، چھان بین کرنے کی، ایسے واقعات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے ہم آپ کے سامنے دکھاتے ہیں طارق جمیل صاحب کے وہ بیانات جو 10 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے، کہ دیکھیے کس طرح سے طارق جمیل صاحب
اس قصے کو بیان کرتے ہیں مرچ مسالہ لگا کر کے. میرے نبی مسجد میں ہیں، ایک نوجوان ہے، یا رسول اللہ میں بڑا خاندانی آدمی ہوں، بنو سلیم کا ہوں، لیکن میں کالا بھی ہوں، بدصورت بھی ہوں، مجھے لڑکی کوئی نہیں دیتا، میری شادی کروائیں، میری شادی کرو. میں ان کا نام تھا سعد. آپ نے کہا اچھا اب عمر بن وہاب بیٹھے ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں. اچھا جاؤ عمر بن وہاب سے کہو تمہیں بیٹی دے دے نکاح. عمر بن وہاب ثقفی، خوبصورت، مالدار، یہ اٹھے اور دروازے پہ دستک دے کر عجب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے. باہر آؤ. کہ لبیک رسول اللہ، میں حاضر اللہ کے نبی کے قاصد کے لیے. آگے دیکھا تو استاد سلمی. کہ کیوں، کس لیے ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. کہ جا تجھے دوں گا. غریب فقیر رو تو اسی قدموں واپس آ گئے. بیٹی نے پیچھے سن لیا باپ اور ساتھ کا مکالمہ. بیٹی نے کہا یا ابا النجات قبل ان یفضحک الوحی. ابا جان تو نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جاؤ جا کے ہاں کر دو، کہیں ہمیں تباہی نہ دیکھنی پڑے. میری خاطر کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی. میرے نبی کا پیغام ہے، میں گزارا کروں گی، جاؤ ہاں کرو اور میرا نکاح کرو اس کے ساتھ. یہ مجلس میں آئے، پیچھے پیچھے عمر بن وہاب بھی آ گئے. تو آپ نے ان دیکھ کر کہا عمر آپ نے ہماری بات ہی ٹھکرا دی. کہ نہیں یا رسول اللہ نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح پڑھیں. آپ نے نکاح پڑھا. 400 درہم آپ کی ساری بیگمات کا مہر تھا. 400 درہم حضرت فاطمہ کا مہر تھا. 400 درہم صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا. 400 دینار کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے، 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے. لیکن وہ نجاشی نے مہر دیا تھا اپنی شان کے مطابق، تو اس لیے آپ نے اس پر کچھ نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ مہر کم زیادہ رکھنا کوئی شریعت کے خلاف کوئی نہیں ہے. تو 400 درہم جب مہر ہو گیا، آپ نے کہا سعد چل اپنی بیوی کو لے جا. کہ یا رسول اللہ پیسے کتنے لے آؤں؟ مہر وہاں تو نقد مہر چلتا ہے. عند طلب تو ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے عند طلب، ہمیں ساری زندگی نہ دینا. تو آپ نے کہا تم جاؤ عبد الرحمن کے پاس اور ثابت بن قیس بن شماس کے پاس اور علی بن ابی طالب کے پاس، ان تینوں سے کہو تمہارے مہر کا انتظام کریں. تو دوڑے تینوں کے پاس گئے. ان تینوں نے ملا کے 400 سے زیادہ کا سامان 400 سے زیادہ کر دیا. تو بڑے خوش ہوئے، کہنے کے لئے بھائی 400 تو دوں گا مہر میں، اور باقی میں کوئی اپنا شادی کا کوئی آٹا دال خریدوں، کوئی زیور کپڑا خریدوں اپنی بیگم کے لیے. تو خوشی خوشی وہ بازار میں انٹر ہوئے. یہ وہ دور ہے جب گاہے مدینے پر بدو حملے کرتے رہتے تھے. کبھی اونٹ لوٹ لیے، کبھی جانور لوٹ لیے، کبھی مکان لوٹ لیے، 2-4 چرواہے قتل کر دیے. یہ وہ زمانہ تھا. تو احد کی جانب کافر بدوں نے اٹیک کر دیا. تو مدینے میں مسجد میں خبر پہنچے یا رسول اللہ اٹیک ہو گیا. تو آپ نے کہا اعلان کرو. تو اس سے اعلان ہوتا تھا یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو نکلو، اے اللہ کے سوارو نکلو. تو پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹتا تھا. یہ سعد بازار میں داخل ہوئے. بازار میں داخل ہوتے وقت یہ نوجوان ہے، اس کو خوبصورت لڑکی مل چکی ہے نکاح میں، مالدار لڑکی ہے. اس کے تصورات کو میں لفظ کہاں سے لاؤں، یا میں وہ جذبے کہاں سے لاؤں، یا وہ احساسات کو الفاظ کا جامع کیسے پہناؤں. جن جذبوں کے ساتھ، جن احساسات کے ساتھ ساتھ بازار میں جا رہے تھے، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، یہ کہوں گا، وہ کہوں گا، ایسے لے جاؤں گا، ایسے لے جاؤں گا. اور کان میں آواز پڑی ہے اللہ کے سوارو. ساتھ کے قدم رکے. فنظر نظرۃ فی السماء، اور یوں آسمان پہ ایک نظر ڈالی اور کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمن. اب یہ پیسہ سعد کی شادی پہ نہیں لگے گا، اب یہ وہاں لگے گا جہاں تو بھی خوش ہوگا، تیرا نبی بھی خوش ہوگا، ایمان والے بھی خوش ہوں گے. انہی پیسوں سے گھوڑا، تلوار، ڈھال خرید، چھلانگ لگائی اور ہوا ہو گئے.
اور چہرہ یوں چھپا لیا، نقاب کر لیا ایسے. کیوں؟ اللہ جانے. شاید اس لیے کہ پہچانا نہ جاؤں اور کوئی واپس نہ کر دے، تجھے تو شادی کے لیے بھیجا تھا. اور آ کر جو پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور گھوڑے کو اٹھایا اور جوش کے ساتھ صفوں کے اندر گھس گئے. اندر گھسے تو گھوڑا زخمی ہو کے گر گیا ان کے وار سے. تو یہ نیچے گرے، اٹھتے ایسے آستینے چڑھا. کیوں کیا؟ تلوار پکڑی. تو میرے نبی کی نظر پڑی، بازوؤں سے پہچانا، بازوؤں سے. کہا اب ساتھ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے کہاں بھیجا؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ساتھ اللہ رسول کو راضی کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا تجھے مبارک ہو، جنت تجھ پہ واجب ہوگی. کہ پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور چھلانگ لگا دی اور تلواروں کا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے گرے. تو اتنے میں بدوؤں کے گلے اکھڑ گئے اور آواز لگی اسی بساط. سارے صحابہ ابھی تو نکاح کی مجلس میں بیٹھے تھے اور ابھی اس کا تڑپتا لاشا دیکھ رہے تھے. کیا عشق و محبت کی لازوال داستانیں دھرتی کے سینے پر لکھ کر چلے گئے. چشم فلک نے پھر ایسے لوگ کبھی نہ دیکھے گی. میرے نبی بجلی کی طرح آگے لپکے اور ساتھ کو یوں اپنی گود میں لے لیا، سر اپنی گود میں رکھا اور آپ کے آنسو گر گر کر اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے. اور آپ کہہ رہے تھے ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ. اے سعد میں قربان جاؤں، تو اللہ رسول کا کتنا پیارا بن چکا ہے اور تو کتنا خوشبودار بن چکا ہے. ما اطیب ریحک واحبک الی اللہ ورسولہ. اے سعد آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. چراغ رخ زیبا سے بھی تکتے تکتے مدت گزر گئی، کوئی نظر نہیں آتا. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑا کہے. مدت سے لگ رہی تھی لب بام تک تکی، تھک تھک کے گر گئی لگے انتظار. آج اکھیاں ہی ترس گئیں. میرے نبی نے یوں پکڑا، آنسو ٹپکے اور شبری تو کتنا پیارا، تو کتنا خوبصورت، تو کتنا خوشبودار. پھر ایک دم آپ مسکرا کر منہ پھیرا کہ ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سادہ حوض پہ پہنچ گیا. سبحان اللہ. ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ کہ میرے رب نے مجھے دیا کوثر جس کا ایک گھونٹ پینے والا کبھی پیاسا نہ رہے گا. سعد وہاں پہنچ چکا ہے. ابو لبابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنسنے لگے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ تھوڑا سا بتائیں گے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، میں سعد کی جدائی پہ رویا ہوں. واما ضحکی فلما رأیت منزلتہ عند اللہ، اور میں مسکرایا ہوں اس کے جنت کے عالی شان درجات دیکھ کر. ہائے 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 ہائے، کیا اللہ رسول سے یاری لگائی کہ اتنے بڑے جذبے قربان کر دیے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہنسے کیوں؟ کہ اس کے درجے دیکھ کر. آپ روئے کیوں؟ کہ اس کی جدائی پر. آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہ منہ اس لیے پھیرا فلما رأیت ازواجہ من الحور العین، میں نے اس کی جنت کی حوروں کو دیکھا یتبادرنہ، اس کو گلے لگانے کے لیے توڑ لگا رہی تھی. اور ہر حور کی خواہش تھی میں آگے بڑھ جاؤں اور سب سے پہلے میں سعد کے گلے لگوں. اس تیز دوڑنے کی وجہ سے کاشفات سوقہن، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا ہے اور ان کی مرمری پنڈلیاں مجھے نظر آ رہی تھیں. وبادیات خلاخیلہن، اور ان کے پاؤں میں پڑی چھن 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 کرتی پازیں مجھے دکھائی دے رہی تھی. تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور جاؤ سعد کی منکوحہ سے کہہ دو کہ سعد کے رب نے تجھ سے زیادہ حسین بیویوں کو اسے مالک بنا دیا. یہ مٹی سے بنی، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی،
وہ سورج کو انگلی دکھائے، سورج بے نور ہو جائے، وہ مردوں سے بات کرے، وہ اٹھ کے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، وہ اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے، اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، وہ سمندر میں تھوک ڈالے، ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، وہ ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھائے۔ یہ حسین بیویاں ساتھ کو اللہ نے دے دی، ایک نظر ڈالے اس رب کی قسم جس نے یہاں بٹھایا ہے، 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا، نظر یوں نہیں کر سکے گا۔ 40 برس صرف دیکھنے کے مزے میں